For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. रहमत के मुस्तहिक कौन हैं? जो गज़ब से बचा लिए जाते हैं और अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बन जाते हैं। उनमें सबसे पहला इंसान वो है जिसका ईमान कभी मुतज़लज़ल नहीं हुआ, यकीन पे उसका ईमान कायम है। فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ جو لوگ ایمان لائے وَاعْتَصَمُوا بِهِ، انہوں نے ایمان کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ انہیں فضل سے بھی نوازیں گے اور رحمت سے بھی نوازیں گے، اور صرف فضل اور رحمت سے نہیں نوازیں گے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ انہیں ہمیشہ صراط مستقیم پہ گامزن رکھیں گے۔ کتنا بڑا انعام! اس بندے کو صراط مستقیم مل گیا، اللہ کی قسم اس سے بڑی نعمت ہے ہی کوئی۔ پھر اوپر سے اللہ کا فضل، پھر اللہ کی رحمتیں، بچا کیا ہے؟ اس کے لیے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور اللہ ذوالجلال کے فیصلوں پر ایمان، اور اللہ ذوالجلال کے قیامت کے دن پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان۔ اور آج ایمان ان ساری چیزوں کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات پر ایمان کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے، اسی کے فیصلے نافذ ہونے ہیں، میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب یہ فکر لاحق ہو گئی تو پھر انسان اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اللہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ ہمیں جوڑ لے۔ دوسرا خوش نصیب جو غضب سے بچ جاتا ہے، رحمت کا مستحق بنتا ہے، ایمان مضبوط ہونے کے بعد اس کا تعلق قرآن سے جڑتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن کو ہم نے ویسے بھی شفا بنا کے اور رحمت بنا کے اتارا ہے۔ جتنی کسی نے فکری اور قولی اور عملی بیماریوں سے بچنا ہے، اتنا اپنے فکر میں اور قول میں اور عمل میں قرآن کے احکامات کو لے آئے، اللہ ہر قسم کی بیماری اور روگ سے اسے محفوظ فرمائیں گے، شفا دیں گے، اور اللہ ذوالجلال رحمت کا بھی نزول فرمائیں گے۔ اس کا فکر بھی خوبصورت ہوگا، اس کا قول بھی خوبصورت ہوگا، اس کا عمل بھی خوبصورت ہوگا۔ جس کو اللہ کی طرف سے رحمت مل جائے، شفا مل جائے، دنیا کی کوئی بیماری اس کو کیا کہہ سکتے۔ تیسرا خوش نصیب جو غضب سے بچ کے اللہ کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے، وہ ہے جو نماز پڑھنے کے بعد گنتی کے 3 سے 4 سے 5 منٹ ہوتے ہیں، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر کرتا کرتا جب ذکر مکمل ہوتا ہے تو تب کہیں جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُم مَّا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ وَمَا لَمْ يُحْدِثْ۔ بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، 1 نہیں، 10 نہیں، 10 لاکھ نہیں، کھربوں فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پہ رحمت کا نزول فرما دے، اللہ اس کی توبہ قبول کر۔ یہاں میں عدوانِ گزارش بھی کروں گا، دعا کی 2 قسمیں ہیں، دعائے مسئلہ اور دعائے ذکر۔ اللہ سے کچھ مانگنا یہ بھی دعا ہے۔ جو اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے، اللہ اسے وہ دیتے ہیں جو دعا مانگنے والوں کو بھی نہیں دیتے۔ مت دھوکے میں آئیے کسی کے سلام پھیرا اور ہاتھ اٹھائے، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، 2-4 لفظ بولے اور کہا کہ ٹھیک، اور سارے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ سنت یہ ہے نماز کے بعد
اللہ اکبر استغفر اللہ کان اذا سلم استغفر ثلاثا. اللہ کے رسول جب سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ استغفار کرتے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام. دعائیں جو اللہ کے رسول سے ہیں وہ ساری دعائیں پڑھتے. بھلا اس حدیث کا وزن تو کیجئے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں. من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 34 حطت عنہ خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے, سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں اللہ سارے صاف کر دے. ذرا اس حدیث کا بھی وزن کر کے دیکھیے میرے معزز اور مکرم اور محتشم بھائیوں اور بزرگوں. من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاة مکتوبہ, جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہوتا ہے. جس دن آنکھیں بند ہوگی جنتی مہمان ہو. بیٹھ کے ذکر کیا کریں, گنتی کے 4, گنتی کے 5 منٹ. اور یاد رکھنا اپنے چھوٹے بھائی کی بات, میں اٹھ کے جاتا ہوں کہ شاپ کھولوں گا میرے کلائنٹس اور میرے فلاں. یاد رکھنا دینے والا کون ہے؟ جس نے دینا ہے اس سے بھاگ کے جاؤ, اور جس نے بلکہ لینا ہے اس کی طرف جاؤ. یہ ویسے بھی عقل کا کوئی اچھا فیصلہ نہیں لگتا. گنتی کے 4 سے 5 منٹ گزارنے سے میں اور آپ 1 یا 2 یا 4 یا 6 لوگوں کو کہتے ہیں دعا کرنا, اور جس کے لیے کھربوں فرشتے دعا کر رہے ہوں بغیر کہے ہی, اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہے دنیا میں؟ بیٹھ کے ذکر کیا کریں. چوتھا خوش نصیب, راتیں بڑی ہو رہی ہیں, آ جاؤ اپنے اس منہج پہ جو چھوٹی راتوں کا بس اوقات بہانہ لگتا ہے کہ بس اٹھا نہیں جاتا. تہجد کی طرف آؤ. اللہ کی قسم اس قدر لذیذ کوئی نماز ہے ہی نہیں جو انسان سحری کے وقت اللہ سے گفتگو کرتا ہوا لذت محسوس کرتا. رحم اللہ امرأ قام من اللیل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. خوش نصیب ہے وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے تہجد کی اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے, اگر پسو پیش کرتی ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے اس کے چہرے پر. رحمت کی مستحق تو وہ نیک اور صالحہ عورت بھی ہے جو اٹھ کے تہجد پڑھتی ہے اور اپنے خامن کو اٹھاتی ہے, وہ پسو پیش کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے. یہ دونوں پر یہ اللہ کی رحمت کی برکھا برستی ہے. اس لیے اللہ کے رسول اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے, فرماتے تھے یا عائشہ قومی یا عائشہ فاوتری, عائشہ تم بھی اٹھو نماز پڑھو. ایقظوا صواحب الحجرات لکی یصلین, ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ یہ بھی نماز پڑھیں. 5واں طریقہ جس سے آپ اللہ کے غضب سے بچ کے اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے. رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر 4, عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے والا اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے جو پابندی سے پڑھتا ہے نا اللہ اس کا جنت میں گھر بھی بنا دیتا ہے. چھٹا عمل جس سے اللہ کی رحمت کیا مستحق بنیں گے, غضب سے بچیں گے. رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى, جس کے بیچنے اور خریدنے میں بھی نرمی, جو تقاضا کرتا ہے تو نرمی سے فیصلہ دیتا ہے تو نرمی سے, نرمی جس پہ غالب ہو اللہ عز الجلال پھر اس سے نرمیاں کیوں نہیں کریں گے. من لانت کلمتہ وجبت محبتہ, سیدنا علی کہا کرتے جس کی زبان میں نرمی آ جائے ساری دنیا کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے. ایک 7واں عمل بھی ہے جسے اللہ عز و جلال کی رحمت کیا مستحق بنیں گے اور غضب سے دور ہوں گے. اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ, جب
کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے. فَلْيَقُلْ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ, اس کا بھائی ہے یا کوئی اور دوست بیٹھا ہے, وہ سن کے کہے یرحمک اللہ, اللہ تجھ پہ رحمت فرمائے. پھر اس کو کیا کہنا چاہیے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. جو یہ یرحمک اللہ کہتا ہے کہ اللہ تجھ پہ رحمت کا نزول فرمائے, اللہ اس کو بھی رحمت سے نواز دے. لیکن یاد رہنا چاہیے, اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہی ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, کہ جب کسی کو 2 مرتبہ چھینک آئے تو پھر بھی یہ دعا دیں, جب 3 مرتبہ چھینک آئے تو پھر یرحمک اللہ کی بجائے شفاک اللہ کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو 3 مرتبہ چھینک آئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا شفاک اللہ, اللہ آپ کو شفا دے. تو اللہ کے رسول یہ کیا فرمایا؟ انت مسکوم, تمہیں تو زکام ہے نا, تو جب 3 مرتبہ ہو تو پھر شفاک اللہ کہنا چاہیے. یا ملتی جلتی ایک بات ہے, چھینک کے ساتھ بس اوقات جو ہے وہ انسان کو جمائی بھی آتی ہے, تھکاوٹ کی وجہ سے نیند پوری نہ ہو تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے. تو وہاں بھی حکم یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اپنے منہ کو ڈھانپ لو. آپ اپنے ہاتھ کو رکھ کے اور انگوٹھے انگلی کے ساتھ جو ہے اپنے ناک کو بھی دبا لو, تاکہ منہ کھلے گا, اور شیطان جو ہے اس پہ بھی خوش ہوتا ہے کہ ہاں اور آ کہنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا. اور بعض لوگ جو ہیں وہ دایاں ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں, بعض بایاں اور بعض الٹا اور سیدھا. دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا سمجھایا. فَلْيَقْضِمْهُ مَا اسْتَطَاعَ, اس کو روکے جس طرح بھی روک سکتا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث آتی ہے, شاید آپ نے سنی ہو, مَا تَثَاءَبَ نَبِيُّ اللَّهِ قَطْ, اللہ کے رسول کو پوری زندگی جمائی آئی نہیں ہے, کیونکہ العطاس من اللہ والتثاؤب من الشیطان. تثاؤب جو ہے جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے, اور چھینک جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. انسان کے جسم میں کوئی رکاوٹ ہو اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیتے ہیں, اور یہ جس کے صحت کا راز ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے. 8واں خوش نصیب وہ ہے جو غضب سے تو بچتا ہے, اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے. جو دنیا پہ رحمت اور رحم کرتا ہے نا, کسی کے ساتھ رحم کرو گے تو اللہ تجھ پہ رحم کرے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. کہتے ہیں نا کرو مہربانی تو محل زمین پر, اللہ مہرباں ہوگا عرش بری. کسی کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو گے تو اللہ کے رحم کے مستحق